ٹیکنالوجی تو آج سے ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے شیخ عبدالکریم پاریک کی کتاب، جس میں بمشکل 10 سے 15 لیکچرس ہیں. کچھ میں انٹروڈکٹری باتیں کر دوں کہ دیکھیں، آپ نے عامر سہیل صاحب کا لیکچر تو کرنا ہے جو میں نے انٹروڈکٹری ویڈیو میں بتایا آپ کو، انٹروڈکٹری آڈیو میں بتایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم کیوں کرا رہے ہیں. دیکھیں، اس میں آراب کی بہت ساری باتیں ہم نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے میں گاہے بگاہے ایسی باتیں کہہ دوں، لیکن اٹ وڈ ناٹ بی پارٹ آف دا اوریجنل. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں اب تو آپ کو ہلکا پھلکا سمجھ میں آنے لگ جائے، ٹھیک ہے، کہ سین کیا چل رہا ہے. باقی یقیناً ٹھیک ہے. تو ہم اب شروع کرتے ہیں پہلا سبق. آج کا سبق ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں. مبتدا اور خبر یعنی عربی میں کوئی بھی جملہ جو ہوتا ہے نا، عربی میں دو قسم کے جملے ہوتے ہیں. قرآن میں آپ کوئی جملہ، کوئی سینٹنس اٹھا لیں، آیت شروع کریں، ایدر اٹ وڈ بی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اگر تو وہ اسم سے شروع ہو رہی ہے، کسی نام سے، اسم نام کو کہتے ہیں ناؤن، تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. جیسے الحمدللہ رب العالمین. اب الحمد جو ہے یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. اور دوسرے قسم کے جملے ہوتے ہیں جملہ فعلیہ، جو کسی فعل سے شروع ہوں، یعنی جس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جائے. جیسے شریبہ، اس نے پیا، ختمہ، اس نے ختم کیا، جلسہ، وہ بیٹھا. اگر میں کہوں جلسہ حامدن، اب یہ جلسہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ حامدن جلسہ، ابھی بھی مطلب وہی ہے، لیکن حامد کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو ناؤ اٹ ول بی کالڈ جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ کے اور جملہ فعلیہ دونوں کے دو پارٹس ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ کے دو پارٹس کے ہیں. مبتدا، یہ ابتدا سے نکلا ہے، یعنی کہ سٹارٹنگ لفظ، جس کو ہم اسم، جو کہ اسم پر مشتمل ہوتا ہے. پھر جو اگلا اس کا پارٹ ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا، وہ کہلاتا ہے خبر. اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کوئی انفارمیشن، خبر دے رہا ہوگا آپ کو مبتدا کے بارے میں. اور یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن یوزولی اٹ وڈ بی اے ناؤن یعنی اسم. اگزامپل، اللہ خالق ہے. اب عربی میں یہ ہے، ہو، ہی، کا، کی، کے، از، است، استے اور یہ سب جو ہے نا الفاظ نہیں ہوتے. دا جو پشتوں میں بولتے ہیں کہ اللہ خالق دا، تو دیر از ناٹ، یہ اللہ خالق است فی پرشین، فارسی یا اردو میں اللہ خالق ہے. انگلش میں اللہ از دا کریٹر. تو اب یہ از ہے، است، دا یا اللہ خالق آئے سندھی میں، تو یہ آہے جو ہے دیز آر ناٹ فاؤنڈ ان عربک. ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو عربی میں مبتدا اور خبر کہا جاتا ہے. ان الفاظ کی عربی بنانا ہو تو ہر لفظ کو دو دو پیش دے دیجیے. اب اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. حالت رفع نصب کیا ہوتی ہے؟ سادہ سے سمجھیں، رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، پیش والی حالت کو ہم حالت رفع کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے اوپر. عربی میں ہر اسم، ناؤن، فعل کی بات نہیں کر رہا ہوں، ناؤن جو ہوگا وہ تین حالتوں میں سے کسی حالت میں ہوگا. دن، دن، دن. یا تو پیش والی، اس کو حالت رفع کہتے ہیں. دن یعنی زبر والی حالت، تو دیٹ وڈ بی کالڈ حالت نصب او منصوب، یعنی اسم منصوب ہوگا. یا پھر حالت جر یا اسم مجرور، یعنی کہ اسم جر کی حالت میں ہوگا دن، محمدن، محمدن، محمدن. اور یہ بات ہمیشہ رکھیں کہ ایکسیپشنس آر آلویز دیر. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں لفظ مبتدا خبر، اس کے اوپر دو دو پیش لگا دیجیے. اگر مبتدا کوئی خاص نام ہے، یعنی اللہ، محمد، طارق، تو پھر اس کے تو مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں، خاص نام ہی سمجھا جائے گا. اس کے اندر آپ کو کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر مبتدا جو ہے وہ کوئی جنرل نیم ہے، جیسے میں کہوں کہ آدمی لمبا ہے، تو اب میں کہوں گا کہ رجل طویل نہیں کہہ سکتا میں. جیسے یہاں ہم نے کہا کہ اللہ خالق، محمد النبی، محمد نبی ہیں، اس کے اندر ہی ہے کا مفہوم چھپا ہوا ہے. طارق مجاہد، اب طارق ایک اسپیسیفک بندے کا نام ہے، محمد اسپیسیفک رسول ہمارے ان کا نام ہے، اللہ خالق ہے. اچھا، اللہ کے اوپر آپ نوٹس کریں گے کہ ایک پیش لگا ہے، وہ اس سے کیونکہ یہ ال سے شروع ہو رہا ہے. عربی میں ال جو ہے یہ انگلش کے دا کا مفہوم شو کرتا ہے، یعنی کسی چیز کو معرفہ بنانے کے لیے، اسپیسیفائی کرنے کے لیے. جبکہ یہ چیز اردو میں نہیں پائی جاتی. اس لیے اردو والوں کو یہ کانسیپٹ گراسپ کرنا ذرا مشکل ہے. اس کے لیے آپ دو لفظ یاد کر لیں، معرفہ، نکرہ. خبر ول آلویز بھی نکرہ، یہ نوٹس لکھ لیں. خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا. یعنی
یا تو اس کے اوپر ال لگا ہوگا، جیسے میں کہوں کہ کوئی آدمی، اب رجلن آدمی کو کہتے ہیں، تو کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے. اگر میں الرجلو کہہ دوں تو اس کا مطلب کہ اسپیسیفک آدمی. الرجلو کبیرن، رجلن کبیرن میں کہوں گا تو یہ جملہ نہیں بنے گا، کیونکہ رجلن تو کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے. ہاں تارکن کے اوپر ہم تارک کے اوپر ال نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ آلریڈی خاص نام ہے. اسی طرح الرجلو ال لگنے سے ایک اور رول یہاں پہ اپنے پاس یہ لکھ لیجئے، جہاں جہاں میں کروں لکھ لیں، نوٹس بنائیں. ایک ایک پیج کے ماتر آپ کے نوٹس ہوں گے، وہ آپ کو ہمیشہ کام دیں گے. ال جب لگتا ہے کسی بھی ورڈ کے اوپر تو تنوین اس کی اٹھ جاتی ہے، یعنی کہ ڈبل پیش ڈبل زبر ڈبل زیر اڑ جاتا ہے اور وہ ایک میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جیسے رجولن الرجولو، حسین الحسین، حسن الحسن. ٹھیک ہے. اب آپ ایگزامپل سیکھیں، کتنی آسان بات ہے. اور ہاں اس سبق کے آخر میں جو الفاظ اور اس کے معنی دیے گئے ہیں انہیں اچھی طرح یاد کر لیجئے، پھر ان جملوں کا جو ذیل میں درج ہے ذیل میں ترجمہ کیجئے. العبد صالح، عبد کہتے ہیں بندے کو. الابن صغیر، الگند او الجند کبیر، الرجل ذکی، ذکی کہتے ہیں عقل مند کو، اسمارٹ کو. حامد عالم، خالد قوی، قوی کہتے ہیں طاقتور کو. اچھا اب آپ نے مجھے ایکسرسائزز میں ترجمہ کر کے بھیجنا ہے ان کا، میں نہیں کرواؤں گا آپ کو. راستہ سیدھا ہے، اس کا بھی ترجمہ کریں. مامو نیک ہے، مامو خالون کہتے ہیں عربی میں. گھر بڑا ہے، بیت کہتے ہیں گھر کو. بڑا کبیرن. دوست صدیقن، بیٹا سچا ہے، بھائی عبادت گزار ہے. عربی کا جو اوپر ورڈز دیے ان کا اردو میں ترجمہ کر کے دینا ہے، اور ان کا اردو سے آپ نے اس کے اندر کرنا ہے عربی میں. ایک ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو کرا دیتا ہوں. حامد چچا ہے، خالد بیٹا ہے. الابن صغیرن کا ترجمہ بنے گا کہ the son is small، اردو میں بیٹا چھوٹا ہے. اور راستہ سیدھا ہے. الطریق او الصراط، طریق کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، صراط کا بھی. اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں پہلا لفظ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. راستہ تو ایک کامن ورڈ ہے، یہ کسی کا خاص نام نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر ہمیں ال لگانا پڑے گا. الصراط، اور ہم نے پڑھا تھا کہ پیش والی حالت ہوگی. الصراط مستقیم، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. نکرہ کا کیا مطلب کہ اس کے اوپر ال کبھی نہیں آئے گا یا وہ خاص نام نہیں ہوگی. یہ تمام الفاظ مسکر تھے. اب مؤنث کی علامتیں ذہن نشین کر لیجئے. آسان بات یہ کہ جس طرح ہم اردو میں آدمی کے لیے جمیل اور عورت کے لیے جمیلہ، مریض مریضہ استعمال کرتے ہیں، حسین حسینہ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اردو میں سنے ہوں گے. اسی طرح عربی میں بھی کوئی مؤنث ہو تو اس کی علامت تا مربوطہ لگائی جاتی ہے، یعنی گولتا. راشد راشدتن، صالح صالحتن، عابد عابدتن. عابدہ ہم نے نام سنا ہے، وہ ہم جب وقف کرتے ہیں تو آخر میں اس کو تا مربوطہ کو ہا پڑھتے ہیں. خالد خالدتن، یہ آپ نے کئی جگہ. ساجد ساجدتن، ساجدہ وقف کر کے کہتے ہیں. اچھا عربی میں ایک رول اور یہ لکھ لیجئے، ایک تو یہ فیمیل والا لکھ لیجئے کہ تا مربوطہ لگاتے ہیں، اور تا مربوطہ کے اوپر بھی دو پیش لگیں گے. اور ایک رول یہ لکھ لیجئے کہ تا مربوطہ کو جب آپ وقف کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ سینٹنس کے آخر میں وہ آئے گا، تو پھر آپ اس کو ہا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، یہ جو سینے والا ہا ہوتا ہے، ہا نہیں. اب اس کے بھی آپ نے ترجمہ کرنا ہے. ایک کروا دیتا ہوں. البنت جمیلتن، the girl is beautiful، لڑکی خوبصورت ہے. دختر خوب است، فی فارسی. اس سبق کی ایک خاص بات یہ یاد رکھیے کہ وہ یہ کہ کسی لفظ میں خصوصیت پیدا کرنے کے لیے ال استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح انگریزی میں دا کا استعمال ہوتا ہے، اور کسی لفظ میں ال کے لگا دینے سے دو پیش کی جگہ ایک پیش باقی رہ جاتا ہے. مثال کے طور پر ان الفاظ پر غور کیجیے، بات سمجھ میں آ جائے گی تو نا بلٹ پوائنٹ بنا کے اس کو لکھ لیں. ال لگنے سے پیش اڑ جاتا ہے، ال لگنے سے کوئی بھی نام خاص بن جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے. بس یہ دو جملے. حمدن، کوئی بھی حمد، عام حمد، تعریف. الحمد خاص تعریف، الحمد للہ خاص حمد اللہ کے لیے، اول حمد اللہ کے لیے. انسانون، کوئی بھی انسان. الانسانو، اس سے مراد پوری نوع انسانی، ٹھیک ہے، یہ خصوصیت پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. رسول، کوئی بھی رسول. الرسول اسپیسیفک رسول. اچھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کہیں محمد رسول، کہ محمد رسول ہے، تو یہاں پہ ال کیوں نہیں لگایا ہم نے رسول کے ساتھ؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام نبی تھوڑی ہو، تو خاص نبی. تو دیکھیے مبتدا جب آ جاتا ہے نا، خبر دکھنے میں تو نکرہ ہوتی ہے لیکن وہ خود بخود
خاص ہو جاتی ہے. بھائی میں کہوں کہ یہ گھر بڑا ہے، اب مجھے بڑے کو اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب میں نے کہہ دیا یہ گھر تو یقیناً اس گھر سے متعلق میں کوئی بات بتا رہا ہوں نا، تو وہ اپنے آپ میں معرفہ ہو جاتی ہے. یہ بات تھوڑی سمجھنا مشکل ہے. یہ مشق نمبر 2 ہے، اس کی بھی آپ نے جو ہے وہ مجھے سولو کر کے بھیجنا ہے. اوپر کے جملوں میں دکھایا گیا ہے کہ ال کے لگنے سے 2 پیش کی جگہ 1 پیش باقی رہتا ہے. نوٹ: پہلا لفظ یعنی مبتدا اگر مؤنث ہو تو اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی. مثال کے طور پر الابو صالح، باپ جو ہے صالح، الام صالحۃ. یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے، بلٹ پوائنٹ میں لکھ لیجئے کہ مبتدا جیسا ہوگا خبر بھی ویسی ہوگی. کن کن اعتبار سے یہ بھی لکھ لیجئے. جنس یعنی کہ سیکس کے اعتبار سے، اگر مبتدا میل ہے تو فیمیل بھی خبر بھی میل ہوگی. اگر مبتدا فیمیل ہے تو خبر بھی فیمیل ہوگی. نمبرز کے اعتبار سے، اگر میں کہوں الرجال مسلمون، آدمی مسلمان ہیں، تو اب مجھے مسلمون لگانا پڑے گا، یا صالحون. المسلم صالح، مسلمان صالح ہے. المسلم الرجل صالح، الرجال صالحون، المسلم صالح، المسلمون صالحون. مجھے اس کو پلوریفائی کرنا ہوگا. پلورل بنانے کا ایک آپ بلٹ پوائنٹ پہ لکھ لیجئے سمپل طریقہ، جو جنرل طریقہ ہے، ویسے تو اور بھی طریقہ ہے لیکن ایک جنرل طریقہ یہ کہ عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ میل کا پلورل بنانے کے لیے اس ورڈ کے آخر میں واو اور نون لگا دیتے ہیں. المسلم المسلمون، الکافر الکافرون. ٹھیک ہے، الصالح الصالحون. اور فیمیل کا پلورل بنانے کے لیے ہم اس کے آخر میں الف اور تا لگا دیتے ہیں، تا مربوطہ ہٹا کے. المسلمۃ المسلمات، الکافرۃ الکافرات، الصالحۃ الصالحات. ایک ضروری یاد دہانی، مبتدا خبر کا سبق الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا ہے. اچھا، عدد کے اعتبار سے بھی سیم ہوگا، نمبرز، جنس، اور بس مبتدا خبر میں تو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایک چیز مبتدا معرفہ ہوگا، خاص ہوگا، اور خبر جو ہے اس کی ہمیشہ نکرہ ہوگی، عام ہوگی، اس پہ ال نہیں لگے گا. اور ایک چوتھی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ اس پر اگر مبتدا پر پیش ہے تو خبر بھی نہیں، مبتدا پر پیش ہے تو خبر بھی پیش والی حالت میں ہوگی، لیکن کبھی کبھار اس میں ڈسکریپنسی آ جاتی ہے، اس لیے یہ ایک جنرل رول نہیں ہے. ایک ضروری یاد دہانی، مبتدا خبر کا سبق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، آپ نے پڑھ لیا ہے. اس سے ملتا جلتا ایک چھوٹا سا سبق اور یاد کر لیجئے جسے صفت اور موصوف کہتے ہیں. میرے خیال سے بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.